الرجیم اما بعد، ہمارے مختلف ساتھیوں کی طرف سے یہ پیغام تھا کہ نثار حضرت کے بارے میں کچھ تعزیتی کلمات بندہ عرض کرے۔ تعزیت واقعی و تعزیت کے، اور ہم سب تعزیت کے مستحق ہیں۔ ہمارے بہت پرانے کام کرنے والے ساتھیوں میں سے تھے، اور ابتدا سے اپنی طالب علمی کے زمانے سے تبلیغ میں لگتے ہی چلے گئے۔ کبھی کوئی درمیان میں وقفہ ایسا نہیں معلوم ہوتا کہ جس میں وہ کچھ سستی رہی ہو اور کام میں اور حرکت میں کچھ کمی آئی ہو۔ جیسا کہ بعض مرتبہ ہوتا ہے، آدمی لگتا ہے شروع میں بڑی تیزی کے ساتھ چلتا ہے، پھر درمیان میں سستی آتی ہے، کبھی کبھی پھر لگتے ہیں اور کبھی لگتے نہیں، پھر رہ جاتے ہیں۔ لیکن اللہ نے ان کو لگایا، چلایا، وہ لگے اور چلے، اور آخری حیات تک برابر چلتے رہے۔ آخری وقت تک وہ برابر سلطان شاہ آتے تھے، مشوروں میں آتے تھے، اور کسی تقاضے پر کبھی انہوں نے انکار نہیں کیا۔ قریب کا، دور کا، مشقت کا کوئی سفر ہو، کبھی ان کی طرف سے معذرت یا انکار نہیں ہوا۔ آخر حیات تک، آخر دم تک برابر کام میں لگے رہے، تقاضوں پر چلتے رہے۔ ہمارے صوبے کی شورا کے ساتھی تھے، طالب علمی کے زمانے سے لگے۔ نثار حضرت نے بی ایس سی بی ایڈ کیا تھا، پھر وہ ہائی اسکول ٹیچر ہو گئے اور پھر ہیڈ ماسٹر ہو گئے۔ پھر انہوں نے دھارواڑ یونیورسٹی سے ایم اے اردو ادب میں کیا، اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر آف پی یو سی بورڈ ہو گئے۔ تو وہاں سے انہیں ایک میدان ملا کام کا۔ ہائی اسکول ٹیچر ہونے کے اعتبار سے نوجوانوں کا، لڑکوں کا ایک بڑا میدان تھا، اور خوب ان میں انہوں نے محنت کی۔ سال بھر ان کا پڑھانا، ذہن بنانا، اور سال کے ختم پر انہیں لے کر جماعتوں میں چلنا۔ ایک مرتبہ کارگزاری میں نے پوچھا حضرت کتنے طلبہ ساتھ تھے؟ تو کہنے لگے 45 تھے۔ تو میں نے مذاق میں پوچھا کہ آپ کی وہ کلاس کی تعداد بڑی تھی یا جماعت کے ساتھ کے طلبہ کی تعداد بڑی تھی؟ کہنے لگے کہ نہیں، جماعت کے طلبہ کی تعداد ہی بڑی تھی۔ کچھ وہ بھی تھے جو میرے طلبہ تھے، اور کچھ وہ بھی تھے جو پڑھتے تھے اور کلاسوں میں، لیکن وہ چلے میں میرے ساتھ چلے۔ تو نوجوان انتظار کرتے تھے کہ حضرت چلیں تو ان کے ساتھ ہم بھی گئے۔ مزاج شناسی اور ان کے مزاج کے اعتبار سے لے کر چلنا، رعایت بھی کرنا، اور کام بھی سمجھانا، یہ عجیب اللہ نے ان کو ملکہ دیا تھا کہ کام بھی لیتے تھے اور مزاج کی رعایت کے ساتھ کام لیتے تھے۔ تو اللہ پاک نے ان کے ذریعے طلبہ میں بہت کام لیا۔ یہ زمانہ ایسا ہوتا ہے، ایس ایل سی اور پی یو سی کا زمانہ، کہ یہیں سے آدمی کا رخ بدلتا ہے۔ اگر وہ صحیح پر پڑھتا ہے تو صحیح پر بھی چلتا ہے، اور اگر وہ غلط پر پڑ جاتا ہے تو پھر وہ غلط بھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کام لیا، اور وہ ایسے مستقل مزاج رہے کہ کوئی زمانہ درمیان میں کوئی وقفہ آیا ہو، یا حرکت میں، محنت میں،
کوئی کمی آئی ہو ایسا ہمیں یاد نہیں پڑتا. طلباء میں بہت محنت کی. ہمارے صوبے کے جو انگریزی دان طلباء ہیں ان کے لگنے کا وہ بڑا ذریعہ تھے. پھر وہ طلباء مختلف شعبوں میں گئے، مختلف کاموں پر گئے. اکثر حضرت تعارف کراتے تھے کہ یہ میرے شاگرد رہے، میرے شاگرد رہے، اور لوگ بھی تعارف کراتے تھے کہ ہم حضرت کے شاگرد رہے. تو اللہ پاک نے ان کو مختلف شعبوں میں پہنچایا. وہاں بھی وہ تبلیغ کا کام انہوں نے کیا اور ان کے لگنے کا ذریعہ اللہ نے حضرت کو ہی بنایا. تو اس طرح انگریزی دان طبقے کے تبلیغ میں لگنے کا ہمارے صوبے میں ایک بڑا ذریعہ حضرت تھے. ایسے ہی اچھا طلباء ان کو دل سے چاہتے تھے، محبت کرتے تھے. وہ بھی طلباء سے محبت کرتے تھے، طلباء بھی ان سے محبت کرتے تھے. کوئی طلباء کا اجتماع ایسا نہیں ہوگا کہ جس میں نثار حضرت کا بیان نہ ہوا. اور جب بھی طلباء کے اجتماعات ہوتے تھے تو اس پہ فجر کا بیان نثار حضرت کا متعین تھا کہ حضرت سے وہ جگاتے بھی تھے اور بات بھی سمجھاتے تھے، جو کسی دوسرے کے بس کا نہیں تھا. یہ ان کو اللہ نے کمال دیا تھا کہ بات اس طرح سے کرتے تھے کہ آدمی غنودگی اور سونے کی طرف جا نہیں پاتا تھا. حاضر باش رہتے تھے طلباء. اضلاع کے اجتماعات شروع ہوئے تو اضلاع کے اجتماعات میں مقامی کام، مسجد وار کام اور 5 اعمال، یہ ان کا ایک خاص موضوع تھا. اس کی اہمیت، اس کی ضرورت، اس کو ماشاءاللہ اتنے اچھے انداز میں وہ سمجھاتے تھے کہ ہمارے صوبے کے مسجد وار کام کی تقویت اور اس کے صحیح رخ پر آنے کا اللہ نے انہیں ایک ذریعہ بنایا. صوبوں کے مشوروں میں بھی 4 ماہی جو صوبے کے مشورے ہوتے تھے تو اس میں بھی مسجد وار کام، اس کی اہمیت پر اللہ تعالیٰ نے ان سے بات، اس کی اہمیت پر بات اکثر انہی سے ہوتی تھی. اور اللہ پاک نے ان کو ایک بڑا ملکہ دیا تھا اس کی اہمیت کو دلوں میں اتارنے کا. بیرون کے بھی ان کے ماشاءاللہ کئی اسفار ہوئے. انڈونیشیا، ایران، ٹنزانیہ اور آسٹریلیا. وہ اپنے بچوں کی، اپنے لڑکوں کی دعوت پر گئے تھے 2 مرتبہ اور کافی وقت وہاں گزارا، لیکن وہ سارا وقت وہاں ان کا تبلیغ ہی میں گزرا. اس طرح آسٹریلیا کے سفر کا بھی اللہ نے ان کو موقع عطا فرمایا. مزاج میں سادگی، تواضع، انکساری. بڑوں کے سامنے تو آدمی انکساری کر لیتا ہے، لیکن یہ چھوٹوں کے سامنے بھی انکساری سے رہتے تھے، تواضع سے پیش آتے تھے. کبھی جھگڑا، آواز بلند کرنا یا کسی پر جھگڑنا، غصہ ہونا، یہ مجھے کبھی یاد نہیں ہے کہ کبھی ہم نے ان کو کہیں اس طرح دیکھا ہو کہ کسی پر ناراض ہوئے ہوں، جھگڑے ہوں اور تلخ کلامی کی ہو، تیز آواز سے بولے ہوں. کوئی معمولی چیز نہیں ہے. بیان کرنے کو تو آدمی کر لیتا ہے، لیکن مزاج میں یہ چیز بڑی مشکل سے آتی ہے. تو اللہ نے یہ ان کو بڑی خوبی دی تھی ان کو کہ وہ عاجزی، تواضع، انکساری اور کسی سے الجھنا نہیں، کسی سے جھگڑنا نہیں. ہمیں یاد نہیں ہے کہ کبھی ان کا کسی سے جھگڑا ہوا ہو.
مشوروں میں بھی بات اس طرح پیش کرتے تھے جیسے ایک درخواست پیش کر رہے ہوں۔ اللہ نے ان کو یہ خوبیاں نصیب فرمائی تھی جو بہت کم کام کرنے والوں کو ملتی ہیں۔ اللہ پاک نے اولاد بھی ماشاءاللہ ایسی عطا فرمائی کہ 3 لڑکے ہیں، تینوں لڑکے تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں، 2 آسٹریلیا میں ہیں اور وہاں ماشاءاللہ خوب کام میں لگے ہوئے ہیں۔ تیسرے ہمارے مولوی عزیر صاحب یہ شاہ ولی اللہ کے اساتذہ میں ہیں اور ماشاءاللہ وہاں پڑھاتے ہیں، دینی خدمت انجام دے رہے ہیں اور کام اور تبلیغ میں بھی فکر کے ساتھ چلتے ہیں، تبلیغ کے کام میں بھی ذمہ داری کے ساتھ چلتے ہیں۔ تو یہ اللہ نے یہ ان کی خدمات کا صلہ تھا، اللہ نے ایسی اولاد بھی نصیب فرمائی۔ آخر زمانے میں کافی بیمار ہو گئے تھے، بیماریاں ساتھ لاحق ہو گئی تھیں، لیکن اس سب کے باوجود کبھی انہوں نے کسی تقاضے پر معذرت نہیں کی، کبھی یہ نہیں کہا کہ نہیں میں اس وقت نہیں جا سکتا۔ چھوٹا بڑا کوئی سفر ہو تو کبھی ان کی طرف سے معذرت نہیں ہوئی، وہ ہر تقاضے پر تیار رہتے تھے۔ اپنا بڑا وقت سلطان شاہ میں انہوں نے لگایا، روزانہ بھی وقت دیتے تھے اور مشوروں میں بھی، اور پھر مشورے سے جو تقاضے آتے تھے ان تقاضوں پر ہمیشہ تیار رہتے تھے۔ اللہ نے انہیں قبول کیا، آخر وقت تک برابر آتے رہے اور برابر تقاضوں پر چلتے رہے اور چلتے چلتے اللہ کے ہاں پہنچ گئے۔ اللہ تعالیٰ وریق رحمت فرمائے، ان کے مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے، ان کے گھر والوں کو پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ہمارے پورے صوبے کے کام پر ان کا احسان ہے، ہم کام کرنے والوں پر بھی، اور ہم بھی ان کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ گزشتہ لاک ڈاؤن میں اور اس لاک ڈاؤن میں ہمارے کئی ساتھی، کئی ذمہ دار ساتھی، برابر وقت دینے والے، تقاضوں پر چلنے والے، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ کس کس کا نام لیا جائے، ایک پوری فہرست ہے ہمارے ذمہ دار کام کرنے والوں کی کہ صف کی صف خالی ہو گئی۔ حضرت تو تھے ہی، ان سے پہلے گزشتہ لاک ڈاؤن میں شیخ ابراہیم اور سید مصطفیٰ، امان اللہ شریف، سید امان اللہ، اور یہ سب وہ تھے جو پورا وقت نظام دینے والے سلطان شاہ میں۔ یہ گویا ایک پوری کی پوری صف خالی ہو گئی، سب اپنا اپنا کام کر کے، سب اپنا اپنا کام پورا کر کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ جس کس کا نام لیا جائے سارے ہی قابل تعزیت ہیں۔ حاجی احمد حسین صاحب، ان کے بارے میں بھی میں نے کچھ عرض کیا تھا کہ یہ بالکل ہمارے ابتدائی تبلیغ کی ابتدائی گھرانہ تھا، یہ اور ان کے بھائی، اور برسوں ان کی یہ پورے خاندان کی قربانیاں، جان کی مال، وقت، ہر طرح کی اس کام کے لیے رہیں، تبلیغ کے کام کے لیے۔ تو ہمارا ایک بڑا مجمع، ہر طرح کی قربانی دینے والا، جان مال وقت ہر چیز کو اس کام کے لیے لگا دینے والا، قربان کرنے والا، اور اس کو اپنی سعادت سمجھنے والا ایک بڑا طبقہ رخصت ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں
قادسیہ سے قاصد آیا. قادسیہ بڑا معرکہ تھا جو فارس کے ساتھ ہوا، کسرا کے ساتھ. حضرت عمر کو بڑا انتظار تھا. اس زمانے میں قاصد آیا کرتا تھا اور قاصد آ کر کے خبریں سنایا کرتا تھا. تو قادسیہ کا معرکہ سامنے تھا. حضرت عمر کو وہاں کی خبر کا انتظار تھا. قاصد آیا اور اس نے خبر پہنچائی کہ حضرت اللہ نے کامیابی دی، فتح دی، نصرت دی، اور ایسے ایسے شہر فتح ہوئے. اور پھر اس نے یہ بھی کہا کہ امیر المومنین فلاں 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 صحابہ اس مارکے میں شہید ہو گئے، اللہ کے پاس پہنچ گئے. اور پھر اس نے یہ کہا، یہ جملہ یہ بھی کہا کہ بہت سے صحابہ وہ بھی ہیں اس میں، وہ بھی شہید ہوئے ہیں جن کے ناموں کو آپ نہیں جانتے، جن کو آپ نہیں پہچانتے. ظاہر بات ہے کہ اتنی بڑی فوج کے سب کے نام تھوڑے ہی حضرت عمر پہچانتے ہوں گے، معروف چند لوگوں کو جانتے ہوں گے. تو قاصد نے کہا کہ بہت سے ایسے بھی اللہ کی راہ میں شہید ہوئے جن کے ناموں کو آپ نہیں جانتے یا جن کو آپ نہیں پہچانتے. حضرت عمر نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور ٹھنڈی آہ بھر کر فرمایا کہ عمر کے جاننے نہ جاننے سے کیا ہوتا ہے. جس اللہ کے لیے انہوں نے اپنی جان قربان کی ہے اور جس اللہ کے لیے انہوں نے اپنی جان لگائی ہے، وہ اللہ انہیں خوب جانتا ہے. عمر کے جاننے نہ جاننے سے کیا ہوتا ہے. تو یہ ہمارے چند معروف ساتھی، ان کے نام آئے ہیں، لیکن کتنے ہمارے ایسے ساتھی ہیں جو خاموشی سے کام کرنے والے، جان کی مال کی قربانیاں دینے والے، وقت کی قربانیاں دینے والے، اپنی صلاحیتوں اور قوتوں کو اس محنت کے لیے لگانا اور اپنی سعادت خوش نصیبی سمجھ کر لگانا. ایک مجمع الحمدللہ ہمارے پورے صوبے میں، ملک میں اور پوری دنیا میں ایسا چل رہا ہے کہ جن کی قربانیوں پر اللہ تعالیٰ نے اس کام کو آگے بڑھایا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے.